بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الایمان بالملائکہ، اس موضوع سے متعلق یہ 5واں درس ہے، اور اس درس میں انشاءاللہ پچھلے درس کی جو باتیں رہی ہیں وہ نامکمل تھیں، اس کا بقایا آج پیش کروں گا انشاءاللہ۔ پچھلے درس میں جو باتیں تھیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ کی جو تخلیق فرمائی ہے، تو ان کی جو تخلیقی صفات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کس ہیئت میں پیدا فرمائے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ درس سننے والوں پر یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ جیسے ہم ملائکہ کی قوت کو بتاتے ہیں، ملائکہ کا جو عظیم الجثہ، جو ان کی جو عظیم ہیئت ہے اس کو بتاتے ہیں، یا ملائکہ سے متعلق آج کی جو باتیں ہوں گی، تو اس موضوع سے متعلق سبھی آیات، سبھی احادیث سنانا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یعنی ایک نقطہ بتائیں گے تو اس سے متعلق بس 2-3 چیزیں بتا سکتے ہیں، ورنہ آپ اگر اس کو جمع کریں گے اور سبھی چیزیں بیان کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے وقت درکار ہے۔ مثلا آج جو ہے ملائکہ کی جو تخلیقی صفات ہیں کہ اللہ نے کس انداز میں انہیں پیدا فرمائے ہیں، تو ایک یعنی تقریباً 3 باتیں آج میں اس سے متعلق پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آج کی اس نشست سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ ملائکہ کا جو جمال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو نہایت حسین منظر میں پیدا فرمائے، بہت ہی خوبصورت بنایا اللہ رب العالمین نے۔ ملائکہ میں اللہ رب العالمین نے حسن و جمال ہی رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ النجم میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ ذو مرۃ یعنی جبرائیل علیہ السلام کا جو تعارف اللہ نے فرمایا کہ ذو مرہ، ذو مرۃ کیا معنی ہے اس کا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کا معنی بتایا کہ ذو مرۃ یعنی ذو منظر حسن، ذو خلق حسن، ذو خلق نہیں، ذو خلق حسن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو جس انداز میں پیدا فرمائے ہیں تو وہ نہایت حسین و جمیل۔ قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک قول ملتا ہے کہ ذو طویل حسن، ذو خلق طویل حسن، اس طرح کے جملے ملتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نہایت حسین و جمیل بنایا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں، دیکھیے جو انسان کا جو ظاہری جسم ہے اس اعتبار سے جنت جہنم تو نہیں ہے کہ یہ بہت حسین ہے اس کے لیے جنت ہے، اس میں حسن و جمال کی کمی رہی ہے اس کے لیے جہنم ہے، یا اس کا حسن و جمال معیاری نہیں ہے تو جنت کا معیاری اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایسا تو اللہ رب العالمین نے ظاہری اعتبار سے جنت جہنم کو جوڑ کے ہی نہیں رکھے ہیں، اس کی قلبی جو کیفیات ہیں، اس کا جو عمل ہے، اور یہ بہت بدیہی بات ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن ظاہری حسن و جمال یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے حسین ہی بنائے ہیں، جمیل ہی بنائے ہیں، حسن و جمال ہی ہے ہر انسان میں، لیکن کسی میں بہت زیادہ، کسی میں متوسط درجے کا، اور کسی میں کچھ کم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن و جمال خاص طور پر اللہ رب العالمین نے عورتوں میں اس کو نمایاں کر کے رکھے ہیں، اور وہ عورت اس کی بقا کے لیے کوشش کرتی ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے حسن و جمال کا ایک بڑا حصہ رکھے ہیں۔ اور صحابہ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ان میں بھی تفاوت ہے، اونچ نیچ ہے حسن و جمال میں۔ دحیہ ایک صحابی ہیں، دحیہ ابن خلیفہ التمیمی رضی اللہ عنہ، صحابہ میں ان کا جو حسن و جمال ہے وہ بہت ہی معروف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں تو کوئی آپ کا مطلب ہم پلہ نہیں، اللہ رب العالمین نے اتنا حسین و جمیل آپ کو بنایا ہے۔ لیکن صحابہ کی اگر بات کرتے ہیں تو دحیہ رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی بہت معروف ہے، اس کے بہت چرچے ہیں، کئی جگہ پر اس کا ذکر ملتا ہے۔
صحیح مسلم میں جو پہلی کتاب ہے کتاب الایمان، اس میں آپ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اسراء و معراج کا جو ذکر ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث جابر ابن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرض علی الانبیاء، مجھے خواب میں انبیاء علیہ السلام بتائے گئے، اور انبیاء کے خواب حق ہے۔ تو جو انبیاء جو پیش کیے گئے اللہ کے رسول کے سامنے، جن انبیاء کا سامنا ہوا آپ کا، اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے متعلق گفتگو کی گئی ہیں۔ یہ جو ازد شنوعہ کہتے ہیں نا، ہم کیسے کہیں گے اس کو، یعنی عمان جو ہے نا، ایک ہے عمان نہیں، عمان تو یعنی ایک عاصمہ ہے، وہ راجدھانی ہے وہ اردن کی۔ عمان جو ہے جس کی راجدھانی مسقط ہے، جو یمن کے دائیں جانب آتے ہیں، تو وہاں ایک قبیلہ آباد ہے۔ اب ہم کسی جگہ کی تعین نہیں کر سکتے، بہت پھیلا ہوا، اور وہ قبیلہ تو تقریباً ابھی عراق اور وہاں پر بھی چلا گیا تھا اللہ کے رسول سے پہلے ہی، آپ کی نبوت سے پہلے ہی صلی اللہ علیہ وسلم، ازد شنوعہ۔ تو وہاں کی جو مطلب خوبصورتی رہی ہے، آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام بھی مجھے پیش کیے گئے، فَإِذَا ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ، آپ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ ایسے لگے مجھے جیسے کہ مطلب جو ازد شنوعہ، اصل میں ازد جو ہے مطلب اس کی کئی اجزاء ہیں ازد کے، تو ازد شنوعہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ جو ہے مطلب اس قبیلے سے جوڑ کے کہا، گویا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کے مقابلے میں، انبیاء علیہ السلام یعنی ان میں جمال جو ہے بہت کمال درجے کا ہوتا ہے، بہت نمایاں رہتا ہے، آنکھ ناک کے، جسمانی قد و قامت کی، ہر اعتبار سے بہت ہی متوازن ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہا کہ وہ عروہ بن مسعود الثقفی، جو بنو ثقیف کے ہیں، ان کے سردار تھے، ان سے ان کے بالکل قریب بتایا کہ ان کے جیسے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنے اعتبار سے بتایا کہ وہ گویا کہ میرے مشابہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل علیہ السلام کو جو میں نے دیکھا، کہا کہ فَإِذَا رَأَيْتُ أَقْرَبَ مَنْ رَأَيْتُ شَبَهًا دَحْیَہ، ایسے کہا، اقرب من رأیت به شبہا دحیہ یعنی دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہم، معمر صحابی ہیں، 80 سال کی عمر تھی ان کی جب ان کا انتقال ہوا، اور سابقین اولین میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں۔ دحیہ ابن خلیفہ التمیمی رضی اللہ عنہ، ان کا حسن و جمال بہت معروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قاصدین میں سے بھی رہے ہیں۔ بہرحال مجھے مقصد کیا کہنا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ملائکہ کے رئیس ہیں، سردار ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بحیثیت انسان کی جو شکل و صورت ہے اس میں آتے، تو دحیہ رضی اللہ عنہم کی جو ہے مطلب شکل و صورت میں آتے۔ دحیہ رضی اللہ عنہ کا جمال، ان کی جو خوبصورتی بہت معروف ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو کل کی کل، اس مخلوق کو اللہ رب العالمین نے نہایت حسن و جمال سے آراستہ فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جو قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اس قصے کے ضمن میں قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات لکھی ہے، وہیں کہ معاشرے میں ہم کسی انسان کو اچھے اوصاف کا دیکھتے ہیں، چاہے جسمانی اعتبار سے ظاہر میں وہ خوبصورت ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی خوبصورت اور خوبصیرت، یعنی نیک نیت انسان، دل کا بھی اچھا ہے، چہرے کا بھی اچھا ہے، قد و قامت کا بھی اچھا ہے، اور ارادوں کا بھی اچھا ہے، تو اس طرح کے انسان کو عام طور پر معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ تو فرشتہ ہے۔ اور جو مطلب بدمعاش قسم کا آدمی ہو، بے ایمان آدمی، اور جو ہے مطلب شکل و صورت میں، اب شیطان کی صورت کسی نے دیکھا نہیں ہے، شیطان کو نہ ملائکہ کو کسی نے دیکھا ہے، نہ جو ہے انبیاء علیہ السلام نے جو ہے مطلب اللہ کے رسول جبریل کو دیکھا ہے۔ عام انسان تو ملائکہ کو اصل شکل و صورت میں تو نہیں دیکھا ہے نا، نہ ہی جو ہے مطلب شیاطین کو، ابلیس کو، اس کی ضروریت کو کوئی دیکھ سکتا ہے انسان، اللہ نے اوجل رکھا ہے ان کو۔ لیکن شیطان کی جب بات آتی ہے، قطع نظر اس کی کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، جب شیطان کی بات آتی ہے تو بھئی کیسے اس کے دانت بڑے بڑے کر کے بتائیں گے، 2 سینگ لگ کے بتائیں گے، اس کے ناخن خون لگا ہوا رہے گا، اور ظاہر بات ہے کیسے بتایا جاتا ہے شیطان کی شکل و صورت کو کہ انسان ڈر جائے، کوئی قریب نہیں جاتا ہے اس کے صفات، اس کی جو عادتوں کے اعتبار سے بھی، ظاہری جسمانی اعتبار سے بھی، جب بات شیطان کی آتی ہے تو کیسی بتائی جاتی ہے؟
قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو امراۃ العزیز ہے، جو یعنی ایک طرح کی وہ یوسف علیہ السلام کی محبت کی شکار ہو گئی تھی وہ، تو اس نے جو ہے جب دیگر جو عورتوں نے آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی تھیں کہ قد شغفہا حبا، تو وہ دیکھو ان کی محبت کی وہ گرفتار ہو چکی ہے، اور ان خواتین نے کہا کہ وہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ مقصود کیا تھا ان خواتین کو جنہوں نے کہا تھا کہ امراۃ العزیز تو بالکل کھلی گمراہی میں، کیا مقصود ہے؟ یہ مقصود تھا کیا کہ جو ہے مطلب خواہ مخواہ کے کسی مرد کی مطلب محبت میں گرفتار ہو چکی؟ یہ نہیں، اتنا کہہ دینا اس عورت کے بارے میں کہ وہ خود یہ سمجھ لے کہ جو ہے بھئی تم بھی ایک مرتبہ دیکھ لو، دیکھتے ہیں تمہارا ایمان کیسا ہوگا، تم بھی دیکھ لو ایک مرتبہ۔ ان کو مقصود وہی تھا ان کو، اسی لیے قرآن نے کہا کہ فلما سمعت بمکرہن، فلما سمعت اقوالہن نہیں کہا نا، یعنی ان کے اقوال کو مکر کوئی سننے کی چیز ہے کیا؟ کوئی شخص کسی کے مکر کو محسوس کرتا ہے، بھانپ لیتا ہے، لیکن سننے کی چیز ہے کیا؟ وہ نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اقوال کو مکر سے تعبیر کیا، کیونکہ ان کو مقصود یہ نہیں تھا کہ جو امرۃ العزیز پر جو تانا جو دے رہے تھے، مقصود کیا تھا کہ بھی ذرا ہمارے سامنے بھی پیش کر کے تو دکھاؤ، یہ مقصود تھا، اور اس نے بھانپ لی۔ جب ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے کیا کہا، ان خواتین نے، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کیا ہے، ما هذا الا بشرا، تو ما هذا الا بشرا نہیں، وقلنا حاشا للہ ما هذا بشرا ان هو الا ملک کریم، تو ان هو الا ملک کریم جو کہا، یوسف علیہ السلام کو ملک کیوں کہا انہوں نے؟ ملک اس لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا جو ظاہری جو حسن و جمال تھا، اس کو دیکھ کر کے کہا کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے یہ۔ تو جمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کا ایک طرح کا خاصہ سمجھ لیجیے، اللہ نے خصوصی طور پر ان کو اللہ رب العالمین نے حسین و جمیل بنایا ہے۔ ما هذا بشرا ان هو الا ملک کریم۔ اور جب بات شیاطین کی آتی ہے تو شیاطین سے متعلق بالکل معروف سی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یعنی کیا ہے وہ سورۃ الصافات میں جو جہنم کا جو شجرۃ الزقوم ہے، جو جہنم کے بیچوں بیچ سے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو شاخیں ہیں اس کا تعارف کیسے فرمایا؟ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، تو طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے جو خوشے ہیں وہ ایسے ہیں کہ شیاطین کے سر۔ اب جو طلعها كأنها رؤوس الشیاطین، وہاں شیاطین سے کیا مراد ہے؟ وہ عام شیطان مراد ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو جو بنایا ہے نا، شیطان ایک مخلوق ہے، تو کیا وہ مراد ہے؟ متعدد اقوال ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق۔ سورۃ الحج کی جب تفسیر کی تھی میں نے، یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اس میں شیطان کی کیا کیا معانی ہیں عربی زبان میں اور خاص کر قرآنی زبان میں، تو اس میں نے اس کو بھی پیش کیا ہے۔ تو شیطان کا ایک وسیع معنی ہے شریعت میں، تو اس اعتبار سے اس آیت کریمہ سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ بے اصل شیطان جسے اللہ رب العالمین نے خلق فرمایا ہے، تو ان کا جو چہرہ ہے شیطان کا، وہ اللہ رب العالمین نے انہیں حسین و جمیل نہیں بنایا ہے، نہایت قبیح صورت ہے ان کی، نہ ملائکہ جیسے ہے نہ انسان جیسے متوسط درجے کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جس انداز میں بنایا ہے، عام طور پر معاشرے میں بھی یہی بات ہے۔ تو حسن و جمال ملائکہ کا بالکل معروف ہے، اس سلسلے میں اور بھی احادیث ہیں، بات کو سمجھنے کے لیے یہ دلائل ہمارے لیے کافی ہیں۔ ملائکہ سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کھانے پینے سے بے نیاز رکھا ہے۔ دیکھیے کھانے پینے کی بے نیازی کی بات آتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اللہ الصمد کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصمد ہے۔ لیکن ملائکہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین کے محتاج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حسین و جمیل بنایا ہے، ذاتی اختیار نہیں نا ان کا، اللہ رب العالمین نے انہیں کھانے پینے سے بے نیازی عطا فرمائے ہیں، ان کا ذاتی معاملہ ہے کیا؟ ان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ انسان کو دیگر جانوروں کو اللہ رب العالمین نے بھوک جیسی چیز بھی عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس چیز سے انہیں بے نیاز رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے مطلب ارادے اور اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے یہ چیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو اس انداز میں خلق فرمائے ہیں کہ کھانے پینے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت نہیں رکھی ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم جو دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن مجید میں ایسے واقعات بھی ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھو سورۃ الذاریات میں، سورۃ ہود میں جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے،
جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربه الیہم فقال الا تاکلون۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوالیہ انداز، مہمانوں کے لیے آپ نے اتنی بھاگ دوڑ کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے انسان سمجھا۔ وہ ملائکہ ہوتے تو شاید پیش نہ کرتے، لیکن وہ انسان تھے، وہ ملائکہ تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے۔ ان کو کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے جو ہے پیش کی، انہوں نے جو ہے ایک جو ہے مطلب بکرا ذبح کیا آپ نے، ایک دمبا ذبح کیا آپ نے، اسے جو ہے بالکل دھوپ میں اسے اچھی طریقے سے اس کو جو ہے مطلب کھانے کے قابل بنایا آپ نے اور لے کر کے آئے، لیکن کہا کہ الا تاکلون۔ تو یہ جو سوال نشانہ، یہ جو انداز ہے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ملائکہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اس موضوع کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں 2-3 مقامات بیان فرمایا۔ سورۃ العنکبوت میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ ہود میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو ملائکہ کا یہ معاملہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو جو انسان ہی میں سے انتخاب کرتے ہیں، بنی آدم ہی سے ان کا جو ہے انتخاب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام انسان ہی ہوتے ہیں، ملائکہ کو اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجے نا۔ لیکن عام طور پر جو کفار اور معاشرے کے جو سردار ہیں کفار کے، انہوں نے انبیاء علیہم السلام سے تو یہی تو اعتراض کیا کہ بھئی ہم بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، ایسا کیوں امتیاز ہے؟ آپ میں ایسی کیا چیز خاص ہے؟ حالانکہ اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہے نا، کوئی تعلیم ایسی خاص نہیں ہے کہ اتنا پڑھ لیں گے تو وہ نبی بن جائیں گے۔ یہ خالص اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ اس انسان کو بھی نہیں معلوم رہتا ہے کہ کل مجھے نبی بنایا جانے والا ہے۔ نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، معاشرے میں سب سے بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس کا تو علم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، کل مجھے نبوت کا اعلان کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ۔ نہیں دوسری کلاس میں ہوئی شاید، اس میں الوحی کا جو معنی ہے اس میں۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سبھی انبیاء کو انسانی بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء جو ایک سورت ہی اس نام کی، بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ہاں بھائی تم جیسے انسانی ہیں، ان کی بھی ولادت ہوتی ہے، یہ بھی ان کی بھی زندگی کے مراحل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو انسان بنایا ہے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے ان میں روح رکھی ہے۔ صرف جسد نہیں ہے کہ جسم کسی کا دھڑ پڑا ہوا ہے، ان میں روح ہے۔ یعنی اس کے دو معنی، جسد کسے کہتے ہیں؟ جسد عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی جیسے ایک انسان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو جسد کہتے ہیں، اس میں روح نہیں ہے، اسی پڑا ہوا ہے وہ۔ ایک زندہ انسان وہ سویا ہوا ہے، چل پھر رہا ہے، اسے جسد نہیں کہا جاتا۔ عربی زبان کے مطلب کا معنی ہی جسد کہتے ہیں، مطلب کہ اس میں روح نہیں ہے۔ جسد کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جسد نہیں ہے، ان میں روح ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ایسا نہیں کہ بس ایک کوئی اسٹیچو ہے، نہیں، یہ آپ جیسے چلتے پھرتے ہیں انسان ہے، ان میں روح ہے۔ ان میں ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو جسد بنایا ہے کہ لا یاکلون الطعام، یہ کھائیں گے نہیں، کیوں نہیں کھائیں گے؟ یہ کھائیں گے بھائی، جب یہ انسان ہے، یہ جسد نہیں ہے، جسم ہے ان کا، بدن ہے ان کا، روح ہے ان میں، تم کھائیں گے جیسے تم کھا رہے ہیں، بازار جائیں گے، یہ خرید و فروخت کریں گے۔ یہ ایک معنی یہ ہوا۔ ایک معنی یہ کہ ان کا جو سوال اور ان کا جو مطالبہ تھا، ان کی جو طلب تھی کہ ہم میں سے کیسے ایک انسان جو ہے نبی بن جاتا ہے، ملائکہ ہونے چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کے رد میں بھی کہا کہ یہ انسان ہیں، یہ کھائیں گے ہی، یہ اس مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان کو یعنی ایسی مخلوق نہیں بنائے ہیں جو کھاتی نہیں ہے۔ وہ کون مخلوق ہے؟ وہ ملائکہ ہیں۔ ملائکہ بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے اس سے جو مستغنی رکھا ہے کہ وہ کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں۔ یہ تو انسان ہے نا، یہ تو کھائیں گے پئیں گے، اور کھانے پینے کے لیے جو بازار جائیں گے خرید و فروخت کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ سے متعلق بھی مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ملائکہ نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، یہ کھائیں گے پئیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی استدلال یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ملائکہ کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے بے نیاز رکھا ہے۔ یہ دو باتیں رہیں آج کے اس درس سے متعلق۔ آج کے اس درس سے متعلق ایک تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکہ کو
یعنی جن اوصاف سے اللہ رب العالمین نے متصف کی ہیں، مطلب ظاہری حیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ملائکہ اللہ رب العالمین نے ان میں ایسی بات رکھی ہیں کہ یعنی تخلیقی اعتبار سے کہ یہ نکاح نہیں کرتے ہیں، ان میں نکاح کا معاملہ نہیں ہے۔ ملائکہ سے متعلق اور بھی امور ہیں۔ ملائکہ کا معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کیا کہتے ہیں ان کا جو وصف ہے، نہ ذکور میں سے ہیں نہ اناث میں سے ہیں، یعنی نہ انہیں مطلب عورت کہا جائے گا نہ مرد کہا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بتایا جاتا تھا، کفار میں یہ نظریہ تھا، آج بھی یہ نظریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نفی کی کہ وہ اناث نہیں ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اناث نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اناث نہیں ہیں تو کیا وہ ذکور ہیں، یہ نہیں، جو ان کا نظریہ تھا اس کی نفی کی گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر انہیں ذکور کہنا ہے تو پھر اس کے لیے بھی نص چاہیے، نص چاہیے، مفہوم نہیں لیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہا جائے کہ اللہ نے تو اناث کی نفی کی گئی کہ وہ مؤنث نہیں ہے، وہ فیمیل نہیں ہے، اللہ نے صرف اسی کی نفی کی ہیں، نفی کی کیونکہ وہ ان کا نظریہ تھا، ان کا وہ نقطہ نظر تھا۔ اس قبیل کی کئی آیات ہم نے پڑھ کر کے سنا دی ہیں اس سے پہلے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آج کے اس درس سے متعلق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو یعنی نہایت حسین و جمیل بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے کھانے پینے سے انہیں بے نیاز رکھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں نکاح والی بات نہیں رکھی۔ البتہ نکاح لا ینکحون، لا ینکحون، یہ تو اہل علم نے جب بھی ملائکہ کا تعارف کروایا ہے یہ بات کہی ہیں کہ لا ینکحون، لیکن لا ینکحون کیا نص سے ثابت ہے کہ وہ نکاح نہیں کریں گے، جیسے لا یاکلون ولا یشربون ولا ینکحون؟ اس سے متعلق ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، انشاءاللہ اس حدیث کا میں دراسہ آنے والے درس میں رکھوں گا، انشاءاللہ آنے والے درس میں کروں گا، کیونکہ اس حدیث سے متعلق بعض اہل علم نے جہاں اس کی سند پر جو ہے کلام کی ہیں اور اس کی صحت کی طرف اپنا میلان کا اظہار کیے ہیں، وہیں پر شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس میں کچھ دو علتیں آپ نے بیان کی ہیں، لیکن ان دو علتوں سے متعلق ہم تفصیل سے بتائیں گے آپ کو، تاکہ جو ہے لا ینکحون والی جو بات ہے یہ بات ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ کیا محض اہل علم نے اس کو ایسے ہی پیش کیا ہے لا ینکحون کہ وہ نکاح نہیں کرتے ہیں، یا یہ جو ہے مطلب مستقل نص سے ثابت ہے جیسے دیگر چیزیں ثابت ہیں۔ ظاہر بات ہے غیبی مخلوق ہے، ہر چیز نص سے ثابت ہونی چاہیے۔ اس حدیث کا دراسہ میں آنے والے درس میں کروں گا انشاءاللہ، اور اس سے متعلق بھی تفصیلی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ میں ایسی قدرت عطا فرمائے ہیں کہ تشکل جسے کہتے ہیں، یعنی ایک انسان کا روپ دھار لینا۔ اللہ نے ملائکہ کو جس روپ میں پیدا فرمائے ہیں اس سے ہٹ کر کے انسان کی شبیہ اختیار کر لینا، انسان کی طرح بن کر کے آنا۔ اللہ رب العالمین نے جنوں میں بھی یعنی ابلیس کی جو ذریت ہے، جن جو ہے اللہ نے ان میں بھی وہ قوت عطا فرمائی ہیں، ملائکہ کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ قوت عطا فرمائی ہیں۔ اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں میں آنے والے درس میں رکھوں گا، اور بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو ملائکہ کی تخلیقی صفات سے متعلق ہیں، انشاءاللہ کل ملا کر کے سبھی باتیں میں آنے والے درس میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین کے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت کر دے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ اور میں جو AIGC جو نوجوانوں کا ایک لجنہ ہے، ایک کمیٹی ہے کویت سے، اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم خدمت کو قبول فرمائے، ان کی دلچسپیوں اور ان کی اپنی دینی ضرورت کے تئیں یہ نشست جو ہے منعقد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اختتام تک بآسانی لے جائے، اور انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کچھ اور مجلسوں میں، نشستوں میں انشاءاللہ بیان کر کے ختم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔